فرأيت من اتخذ إلهه هواه صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بقدر حسنه وجماله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بقدر حسنہ وجمالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، بہت دیر سے آپ لوگ یہ گفتگو سماعت کر رہے ہیں. حضرت تشریف فرما ہے. یہ تقریر کی ضرورت نہیں تھی لیکن حضرت کی محبت ہے. میں چند منٹ گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ نے تقریر سن لی ہے اور جب آپ 11 بجے خاموش سن رہے تھے تو اتنی دیر تو خاموش سنو گے ہی، تو شکایت کی ضرورت نہیں. لیکن چند منٹ میں صرف اور صرف ان تقدس مآب شخصیتوں کے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اور اس وقت میں محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ کے کچھ شعر پڑھتا ہوں اور چند منٹ گفتگو. حضرت محدث کی سوچا فرماتے ہیں: شراب محبت کی تاثیر دیکھو، شراب محبت کی تاثیر دیکھو، بہکنے میں ایسے مقام آ رہے ہیں. شراب محبت کی تاثیر دیکھو، بہکنے میں ایسے مقام آ رہے ہیں جہاں انبیاء اولیاء ہے درودی، فرشتے برائے سلام آ رہے ہیں. جہاں انبیاء اولیاء ہے درودی، فرشتے برائے سلام آ رہے ہیں. اور وہ اگلے زمانے کے سارے ائمہ، وہ اگلے زمانے کے سارے ائمہ پائے ابتدا جمع تھے وقت اسرا. وہ اگلے زمانے کے سارے ائمہ پائے ابتدا جمع تھے وقت اسرا. انہیں دیکھ کر یوں لگاتے تھے نعرہ: امام آ رہے ہیں، امام آ رہے ہیں. انہیں دیکھ کر یوں لگاتے تھے نعرہ: امام آ رہے ہیں، امام آ رہے ہیں. اور حبیب خدا کے لیے دل جو تڑپے، حبیب خدا کے لیے دل جو تڑپے، ملے اس کو حق کی تجلی کے جلوے. حبیب خدا کے لیے دل جو تڑپے، ملے اس کو حق کی تجلی کے جلوے. اب وہ آنسو جو ان کی محبت میں نکلے، سمجھ لو کہ کوثر پہ جام آ رہے ہیں، سمجھ لو کہ کوثر کے جام آ رہے ہیں. حبیب خدا کے لیے دل جو تڑپے، ملے اس کو حق کی تجلی کے جلوے. وہ آنسو جو ان کی محبت میں نکلے، سمجھ لو کہ کوثر کے جام آ رہے ہیں. اور وہ فضل و کمال آپ کا اللہ اللہ، وہ فضل و کمال آپ کا اللہ اللہ، وہ جاہ و جلال آپ کا اللہ اللہ. گداؤں کا کیا ذکر ان کے در پر، سلاطین بن کر غلام آ رہے ہیں، سلاطین بن کر غلام آ رہے ہیں. اور اس میں حضرت نے کئی شعر کہے ہیں، اور اس لیے میں زیادہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ شعر پڑھنے کا وقت نہیں ہے. لیکن ایک شعر اس میں یہ ہے کہ میں اس مصحف قرآن، میں اس مصحف رخ کی کیا شان سمجھوں، میں اس مصحف رخ کی کیا شان سمجھوں، مگر یہ کہ میں اپنا قرآن سمجھوں. میں اس مصحف رخ کی کیا شان سمجھوں، مگر یہ کہ میں اس کو اپنا قرآن سمجھوں. تصور کے دنیا میں آئے ہیں جیسے مضامین خیر الکلام آ رہے ہیں، مضامین خیر الکلام آ رہے ہیں. اور یہ چہرے کی زردی، یہ آنسو کے قطرے، یہ چہرے کی زردی، یہ آنسو کے قطرے بتاتے ہیں سید تیرے دل کے جذبے چھپائیں گے محبت کے اثرات.
صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ یا رسول صلی اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات، قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی وہ آیت ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اے حبیب، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ یہ نقطہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، بس مختصر میں چونکہ تاجدار سمنا کانفرنس ہے تو میں چاہ رہا ہوں حضرت کی مخدوم پاک کا ذکر کہیں نہ کہیں سے لاگو، کیونکہ تاجدار سمنا ہو اور سمنان کے تاجدار کا ذکر نہ ہو، میں سمجھتا ہوں آدھا ہے، کیونکہ آدھا ذکر ان کا جن کی یہ اولاد ہے، اب آدھا ذکر ان کا جن سے ہندوستان میں پورے ایمان ہے، اور ہم سنیوں کی رگوں میں ایمان دوڑ رہا ہے. یہ مخدوم سمران کا سکتا ہے، یہ حضرت خواجہ معین کا سکتا ہے، یہ نظام الدین کا سکتا ہے، یہ قطب الدین کا سکتا ہے. ہند میں جو ایمان ہے یہ اولیاء کی پیروجہ سے ہے، اولیاء کی محنت ہے، اس لیے ان کا ذکر کرنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سراج ملت، عرس سراج ملت، تاجدار سمنا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک حدیث پاک میں پڑھو، وہ کیا ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ یہاں بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت کا نزول ہے. غوث پاک فرماتے ہیں تو اس کا بندہ ہے جس کے ہاتھ میں تیری نکیل ہے. یہ غوث پاک کا فرمان ہے، تو اس کا بندہ ہے جس کے ہاتھ میں تیری نکیل ہے. مطلب یہ تو جس کے پیچھے بھاگتا ہے تو اسی کا بندہ ہے. اب آپ محاسبہ کرو، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا نفس کیا چاہتا ہے اور ہم کرتے کیا ہیں. نفس کو مار دینے کا نام ہی اللہ کی معرفت پانا ہے. میں ایک شعر پڑھ رہا تھا، مجھ کو اچھا لگا، اور کہنے والے نے جو کہا دیکھنا ہے جو دیکھ لو سب کچھ بشر میں ہے. دیکھنا ہے جو کچھ دیکھ لو سب کچھ بشر میں ہے. تفسیر کائنات اسی مختصر میں ہے، تفسیر کائنات اسی مختصر میں ہے. جو اپنا محاسبہ کر لیا، جو اپنا تجزیہ کر لیا، جو اپنے اندر جھانک کے دیکھ لیا، جو اپنے کو پہچان لیا، جو اپنے خودی کو مٹا دیا، وہ خدا کا پتہ پا گیا. اگر اپنے نفس کا بندہ بنا تو وہ دنیا کا غلام ہوا ہے، اور جس نے نفس کو بندہ بنایا وہ تاجدار سمنان. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. آپ غور کرنا، نفس کا بندہ ہونا یہ کہ آپ نفس کی پیروی کرنے لگ جاؤ، اور خدا کا بندہ ہونا ہے کہ آپ خدا کی مرضی مانو. اب آپ سمجھو کیا چاہتے ہو. میں یہاں سے بس 10-5 منٹ میں اپنی گفتگو کروں گا. آپ جہاں بیٹھے ہو اس دھرتی پر جتنا فخر کرو کم ہے، جتنا ناز کرو کم ہے، کیونکہ اس دھرتی کو نسبت ہے جہاں سے راجے ملت سے، وہی اس دھرتی کو ناز ہے اس ذات بابرکت سے جس کی نگہ ناز میں ہاتھوں کی ہتھکڑیاں توڑی ہیں، پاؤں کی بیڑیاں توڑی ہیں، لوگوں کی تقدیریں بدلی ہیں. اس کو ہم اور پوری دنیا حضور سید جلال احمد کے نام سے جانتے ہیں، جن کی نگہ ناز میں نہ جانے کتنے غریبوں کو امیر بنا دیا ہے، کتنے کمزوروں کو تونگر بنا دیا ہے، کتنی ہتھکڑی والے ہاتھوں کو ہتھکڑی سے نجات دے دی ہے. جلالت ربی شان کو جس نے نظر ڈالی اسے سلطان بنا دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سراج ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
اور ان کو جاننے والے تو لوگ ان کو دیکھے بھی ہیں، ان کی کرامتیں بھی دیکھے ہیں. وہ چھتونا ہو یا سلطان پور ہو یا کوئی اور زمین ہو، جلال بابا نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا ہے. کئی کرامتیں تو چھتونا کی بھی ہیں، لیکن میں اس وقت ایک بات بتا دوں بس کہ جلال بابا نے جو کہا وہ ہوا. دعا کرنا اور ہے، دعا کرنا اور ہے، اور کہہ دینا اور ہے. ہم آپ دعا کرتے ہیں، اللہ کا محبوب بول دیتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. اسے سید زبان کہتے ہیں، جس کی بولی خدا ٹالے ہی نہ وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. انہی میں ایک نام سید جلال اشرف کا ہے، جو بول دیا ہے خدا نے اسے پورا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جلال بابا کی ایک بات میں بیان کروں، اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ ہمارے گاؤں میں صاحب حضرت ان کا خود کا بیان ہے کہ ان کا دانت ٹوٹ گیا تھا اور خون بند ہی نہیں ہو رہا تھا. ڈاکٹروں نے کہا مشکل کام ہے، خون بند نہیں ہوگا. گھر والے پریشان، ان کے رشتے دار پریشان. اور اس وقت جلال بابا اس علاقے میں جاتے تھے، اور ہمارے یہاں کے بہادر قوال بھی ان کے پیچھے پیچھے لگے رہتے تھے. تو بہادر قوال کے یہاں وہ تھے تو لایا. بہادر قوال نے حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا حضور ان کا دانت ٹوٹ گیا ہے، خون بند نہیں ہو رہا ہے. تو جلال بابا کو تھوڑی کہنا تھا کہ اللہ کرم کر دے ان کا خون بند ہو جائے، اللہ کرم کر دے ان کو صحت مل جائے. میں آپ کو بتا دوں مخلوق اور ہے، اسی مخلوق میں خدا کا محبوب اور ہے. جب محبوب حکم دیتا ہے تو مخلوق اس پہ عمل کرتی ہے. صرف یہ کہا تھا بابو کہاں خون بھر رہا ہے، ہاتھ لگایا اور خون بند. یہ جلال بابا کی صفت ہے. اب ایک بات بتاؤ، جلال بابا کے ساتھ ملا کر یہ تو پیدائشی تھے، لیکن دکھانے کے لیے لوگوں کو کیا بھی ہے. نفس کا محاسبہ بھی آپ نے کیا ہے. واقعہ بہت ملتا اس طرف میں نہیں جاتا، محاسبہ بھی آپ نے بہت کیا. لیکن ایک بات بتاؤ، جب جلال اشرف کا یہ عالم ہے، جب جلال اشرف کا یہ عالم ہے تو میرے مخدوم اشرف کا کیا عالم ہوگا، مخدوم پاک کا کیا عالم ہوگا. مخدوم تو وہ ہے، میں آپ کو بتا دوں ایک بسوا زمین چھوڑنے والا اپنے آپ کو تعریف بولتا ہے. کوئی کچھ چھوڑ دے تو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر لیا. میں آپ کو بتا دوں کہ عام آدمی زہد، مجاہدہ، تقویٰ، پرہیزگاری کرنے کے بعد ولی بنتا ہے، اور جو سلطنت کو چھوڑاتا ہے وہ محبوب یزدانی بنتا ہے، غوث العالم بنتا ہے، خدا کا محبوب بنتا ہے، خدا کا پیارا بنتا ہے. سبحان اللہ سبحان. اب وہ دعا کرتے تو ان کی دعا نہیں، وہ صرف کہہ دیں تو خدا ان کی بات کاٹتا نہیں ہے. بس اسی بات کے حوالے سے میں اپنی بات ختم کروں گا. اپنوں کو بھی نصیحت کروں گا، خود کو بھی اور آپ کو بھی. غور کرنا، یہ ایسے خانوادے کے لوگ ہیں جہاں بات کاٹی نہیں جاتی. یہ تو گھر کے ہیں، ان کی بات چھوڑو. باہر والے اگر نسبت اختیار کر لیں تو ان کو خالی نہیں لوٹایا جاتا. کوئی ان کے گھر کا کتا بن جائے، صحیح گدا بن جائے، صحیح غلامی کر لے تو وقت کا تاجدار بنتا ہے. مولانا احمد رضا کو دنیا چاہے جو سمجھے، میں آپ کو بتا دوں علم والے بہت تھے، فضل والے بہت تھے، تقوی والے بہت تھے. میں سوچنے لگا احمد رضا کو کس نے دنیا میں تاجدار اہل سنت بنا دیا، تو وہ خود کہتے ہیں کہ مجھ کو میرے علم نے نہیں، مجھ کو میرے فضل نے نہیں، مجھ کو میرے تقوی نے نہیں، سیدوں کی غلامی نے بنایا ہے، رسول اللہ کی اولاد نے بنایا ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں سروے جل کر تیری پائے داروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رہا بول پالے میری سرداروں کے.
صلی اللہ علیہ ہمارے سننا کانفرنس وسلم زندہ آباد نعرہ تکبیر اللہ اکبر سبحان اللہ مخدوم پاک کی خدمت نور العین کرتے تھے. نور العین. اور اس سے پہلے ایک بات ضمنی یاد آ گئی, بتا دوں. ایک دن حضرت مریدوں کے بیچ کہہ رہے تھے تمام لوگ میرے بندے کے بندے ہیں. مخدوم پاک بیٹھ کر کے بیان کر رہے تھے تمام لوگ میرے بندے کے بندے ہیں. ایک مرید وفادار تھا لیکن کم عقل تھا, وہ جا کر کے لوگوں میں گا دیا. اور یہ بات جب مولانا تک پہنچی تو مولانا لوگوں نے تقریر کرنا شروع کر دیا کہ جو آدمی یہ کہے کہ تمام لوگ میرے بندے کے بندے ہیں وہ کافر ہے, وہ کافر ہے. اور علماء کو کیا ہے, سنے اور فتویٰ لگائے. ان کو فتویٰ لگانے میں دیر بھی نہیں لگتی, لیکن چاہیے یہ مفتی کو بھی کہ فتویٰ دیتے وقت دھیان رکھے کہ فتویٰ دے کس پہ رہا ہوں, اور فتویٰ دینے والے کو کم سے کم اتنا تو چاہیے ہی کہ وقت مفتی اعظم کو دھیان میں رکھے, مجدد اعظم کو دھیان میں رکھے. جب وہ فتویٰ دیتے وقت آزاد نہیں ہوئے تھے تو ہم آپ کو بھی فتویٰ دیتے وقت آزاد نہیں ہونا چاہیے, پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ فتویٰ کس پہ دے رہے ہیں. مخدوم پاک نے جب یہ کہا لوگوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا. ایک مرید آیا, حضرت آپ کے خلاف فتویٰ بازی ہو رہی ہے, آپ نے یہ بات کہی ہے. تو کہا تو ہے, مولانا لوگوں کو بلا لو. تو مولانا لوگ لائے گئے تو کہا کہ حضور آپ نے کہا تو ہے کہ تمام لوگ میرے بندے کے بندے ہیں, تو سب تو خدا کے بندے ہیں, اب آپ کہہ رہے ہو کہ تمام لوگ بندے کے بندے ہیں میرے. تو حضرت نے فرمایا سنو, اکثر پر کل کا فتویٰ ہوتا ہے, اکثر پر زیادہ پر عربی میں کل بولا جاتا ہے. تو زیادہ تر لوگ اپنے نفس کے بندے ہیں اور نفس کو میں نے اپنا غلام بنا لیا ہے, اس لیے تمام لوگ میرے بندے کے بندے ہیں. جب یہ توسیع و تشریح علماء کے سامنے آئی تو علماء نے قدم رکھ دیا, قدم میں سر رکھا اور کہا حضور میں آپ کا غلام ہوں. جب اپنے نفس کو مار دیا تب مختوم اشرف نے وہ شان لی ہے کہ دنیا دیکھتی رہ گئی. نور العین نے خدمت کیا 12 سال تک. کئی سال تک؟ 12 سال تک. اور یہاں ہم اگر حضرت کا 2 دن پیر دبا دیں اور تیسرے دن کام پورا نہ ہو تو پھر حضرت کو چھوڑ کے بھاگیں گے. کیا میں جو سمجھتا تھا ہوا نہیں, حضرت میں دم نہیں, یہ کچھ دے ہی نہیں پائے. تو میں اکثر کہتا ہوں فقیروں کی جھولی میں ہوتا ہے سب کچھ, بہت جانچ لیتے ہیں, دیتے ہیں سب کچھ, چھوڑا دیتے ہیں. اور یہاں ہم 2 دن پیر دبائے سوچتے ہیں ملا کی نہیں, جبریل آئے کی نہیں, کوئی بات لائے کی نہیں, کرامت ملی کی نہیں. اور حضرت نور العین 12 سال تک وضو کرائے تھے اور وضو کا پانی پی لیتے تھے. جو وضو کا پانی تھا اسے پی لیتے تھے. ایک دن میرے مخدوم نے پوچھا ایک بات بتاؤ نور العین, اس پانی کا کیا کرتے ہو؟ کہا حضرت آپ ہی نے تو کہا تھا کہ ایسی جگہ ڈالا کرو جہاں پر کسی کا قدم نہ پڑے, تو میں ایسی جگہ ڈالتا ہوں جہاں قدم نہیں پڑتا. آپ بتاؤ تو کہا حضور پی لیتا ہوں. تو کہا تمہیں معلوم نہیں مائع مستعمل استعمال کے لائق نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے کہا حضور میں یہ جانتا ہوں مائع مستعمل استعمال کے لائق نہیں ہوتا, لیکن عشق کی منزل میں یہ سب نہیں دیکھا جاتا ہے. عاشق اپنے معشوق کو دیکھتا ہے, عاشق اپنے محبوب کو دیکھتا ہے. میں پی لیتا تھا, میرے مخدوم نے ہاتھ اٹھایا, اے میرے اللہ, میرے نور العین نے میرے بچے پانی وضو کے بچے پانی کو 12 سال تک پیا ہے. اس آب حیات کے آثار و برکات میرے نور العین کی اولاد سے نہ لینا. اب میں آپ کو بتا دوں یہ تمہارے مخدوم اشرف ہے, کچوچا اور چائے نہ ولیوں سے خالی رہے گا, نہ عالموں سے خالی رہے گا, نہ فاضلوں سے خالی رہے گا, نہ خطیبوں سے خالی رہے گا. یہی ایک ایسا چاند وعدہ ہے جہاں خطیب بھی ملتے ہیں تو ٹاپ نوٹ کے, مقرر ملتے ہیں تو نمبر 1 کے, ولی ملتے ہیں تو نمبر 1 کے, فقیر ملتے ہیں تو نمبر 1 کے, مصنف ملتے ہیں تو نمبر 1 کے, مفتی ملتے
اور ان کے قدموں میں لگ جاؤ گے تو تم ہی ہو جاؤ گے نمبر 1۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ واہ حضرت واہ